آج ہم جو ہے وہ تھوڑا پی ایچ ڈی کی جو جرنی ہے اس میں اسٹریس پہ بات کریں گے۔ دیکھیں، جو اسٹریس ہے وہ ایکچولی ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے یا ایک ایسی صورتحال ہے جس کو آپ کہیں کہ آپ زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کو ایکچولی انکاؤنٹر ضرور کرتے ہیں۔ ایون دو آپ ایموشنلی کتنے اسٹرانگ ہیں، ایون دو آپ کے جو ہے وہ پچھلے لائف کے ایکسپیرینس بڑے پلیزنٹ اور اچھے رہے ہیں، ایون دو جو ہے وہ آپ کی اپ برنگنگ بہت اچھی ہوئی ہے، لیکن ایون دین ایٹ سم ڈگری ایکچولی آپ اسٹریس کو ضرور انکاؤنٹر کرتے ہیں۔ اسٹریس ہوتی کیا ہے بیسکلی؟ دیکھیں، اسٹریس جو ہوتی ہے وہ پرفارمنس گیپ ایکچولی اسٹریس ہوتی ہے۔ پرفارمنس گیپ کیا ہے کہ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ہے جو کہ آپ زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کی ایفرٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایٹ سم ڈگری زندگی میں ایسا موقع ضرور آتا ہے جہاں پہ جو ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم آپ اچیو نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو گیپ ہے ایکچولی یہ اسٹریس کریٹ کرتی ہے۔ چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا کہ انسان سب کچھ زندگی میں نہیں کر سکتا چاہتے ہوئے بھی، یا انسان ایک لمیٹڈ کیپیسٹی رکھتا ہے ہر کام کو کرنے کی، تو زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں نوکری پہ، اکیڈیمیا میں، یا جاب کرتے ہوئے، یا پڑھتے وقت، یا اسٹوڈنٹ لائف میں، یا میرٹل جو آپ کی ارلی لائف ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ایسی سچویشن آتی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات آپ کے ہاتھ سے کنٹرول سے نکل رہے ہیں، تو اب آپ اسٹریس کو ایکچولی انکاؤنٹر کرتے ہیں۔ تو پی ایچ ڈی، ایون دو پی ایچ ڈی آپ کا عشق ہے، آپ محبت کرتے ہیں، آپ کی چوائس ہے پی ایچ ڈی کرنا، آپ شوق سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو اسٹریس یا انگزائٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہے اسٹریس، جو اسٹیج ہے وہ ہے اسٹریس کا، اس کے بعد جو ہے وہ انگزائٹی، اس کے بعد آخری ڈپریشن۔ تو یہ اسٹیجز ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو مینیج کرتے ہیں۔ یہ بڑا انپورٹنٹ ہے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس، اسٹریس آئے گا، ایک ایسا ٹائم ہے، کیونکہ آپ نے یہ بڑا کامنلی سنا ہے کہ پی ایچ ڈی کی جرنی سیدھی نہیں ہوتی، اسٹریٹ نہیں ہوتی، ایکچولی اس پہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا؟ ریزن یہ ہے کہ پی ایچ ڈی 3 سے 4 سال کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور 3 سے 4 سال کا کام وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، بیکاز پی ایچ ڈی از یور بیبی ایکچولی، ٹھیک ہے، جس کو جو ہے وہ آپ نے بنایا ہے، یا آپ ہی اس کو پیدا کر رہے ہیں، یا ایکچولی آپ ہی اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، آپ ہی اس کو بڑا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جتنے بھی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے جس دنیا پوری میں جہاں سے ہم پڑھ کے آتے ہیں، پرائمری، سیکنڈری، پھر جو ہے وہ کالج یا یونیورسٹی میں آتے ہیں، تو وہاں مائل اسٹون سیٹ ہوتے ہیں۔ پہلے سیمسٹر میں، پہلے کلاس میں، 5th کلاس میں، 9th کلاس میں یہ سبجیکٹ ہیں، یہ ٹاپکس ہیں، یہ کور کرنے، یہ ایگزام ہوگا، دیٹس اٹ، یہ اسائنمنٹ سبمٹ کرنی ہوگی، دیٹس اٹ۔ لیکن پی ایچ ڈی میں اس طرح نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی میں سب کچھ آپ کو خود ڈٹرمن ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے۔ پروفیسر اور باقی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو گائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ جو تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، ایکچولی پرفارم آپ کو خود کرنا ہوتا ہے۔ تو جو کام آپ سب کچھ خود کریں، یہ بڑا اوور ویلم کر دیتا ہے آپ کو۔ تو آپ پورے سسٹم سے آ کے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں، پورے سسٹم جہاں پہ پورے جو ہے وہ پورے بینچ مارک بنے ہوئے تھے یا مائل اسٹون طے تھے، یہاں پہ آپ کے ایک دم سے آ کے بہت بڑے سمندر میں آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جناب اب آپ ڈیسائڈ کریں آپ کہاں تیر کے جائیں گے، جہاں کہ آپ کو کہیں کنارہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ بڑا جو ہے وہ اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ ایکچولی آپ انگزائٹی، اسٹریس جو ہے وہ انکاؤنٹر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایکچولی کافی چیزیں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسٹریس کو کیسے مینیج کریں گے۔ آپ کا سپروائزر کتنا اچھا، آپ اس کے قریب کتنا ہے، آپ کو مینٹور اچھے مل رہے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جن سے آپ ٹائم ٹو ٹائم رہنمائی لے رہے ہیں، آپ کے پیئر یعنی جو آپ کے ساتھ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی اٹھنا بیٹھنا کتنا ہے، آپ شیئر کر رہے ہیں ایشو، آپ کا پارٹنر یعنی آپ کی جو ہے وائف ہے یا آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ اس کے ساتھ اپنی جرنی ایشو شیئر کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں پہ ڈپینڈ ایکچولی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم اپنے اسٹریس کو کہاں تک لے آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اسٹریس ضرور آئے گا ایک اسٹیج پہ، اور عام طور پہ جو میں نے لوگوں سے سنا ہے اسٹریس جو آتا ہے وہ آخر آپ کے 3rd ایئر کے بعد آتا ہے، یا 3rd ایئر میں آنا شروع ہو جاتا ہے، آخری سالوں میں۔ پہلا تو آپ جب کینڈیڈیٹ کنفرمیشن کرتے ہیں، یا آپ جب تھیسس کو ڈیفینس کرتے ہیں اپنے پروپوز آئیڈیا کو، ایک تو وہ بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے، بیکاز یو ٹو ڈو الاٹ آف ورک، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ گیپ ڈھونڈیں، اور ایکچولی گیپ ہوتا ہی نہیں ہے، گیپ آپ کو کریٹ کرنا ہوتا ہے اپنی کریٹو میتھڈ کے ذریعے۔ ایک تو وہ بڑا اسٹریس کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ڈیٹا کلیکشن انالیسس ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، آپ ایفرٹ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن آؤٹ کم آپ کی مرضی کے نہیں ملے، اور پھر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے کنٹرول سے آہستہ آہستہ، جب آپ بے بس محسوس کرتے ہیں، آپ لاچار محسوس کرتے ہیں، یہاں پہ ایکچولی آپ انگزائٹی یا اسٹریس کو جو ہے وہ آپ کو آ کے پکڑتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ضرور آئے گی۔ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ ایڈمٹ کرنا ہے کہ اب مجھے انگزائٹی، اسٹریس ہو رہی ہے۔ اب اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ اس کے سمٹم یہ ہے کہ آپ کا دل نہیں کرے گا کام کرنے کا، آفس سے آپ کو چڑ ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی آپ کی بالکل ڈکریز ہو جائے گی، ڈرامیٹیکلی ڈکریز ہو جائے گی۔ پہلے آپ بڑے زبردست قسم کا کام کرتے تھے، بڑے لیول پہ کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ آپ ٹاسک پورے نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کی ڈیڈ لائن میٹ ہونا جو ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ بعض صورتحال میں آپ کی نیند افیکٹ ہوگی، آپ کو نیند صحیح نہیں آئے گی، آپ خوشی محسوس کرنا چھوڑ دیں گے، انجوائے کرنا چھوڑ دیں گے، ہنسنا کم کر دیں گے، یا لوگوں سے ملنا کم کر دیں گے، یا آپ کو ان میں ویلیو کم نظر آنا چاہیے کہ کیا فائدہ، کیوں جاؤں، کیا گھومنے کا کوئی فائدہ نہیں، دل نہیں کر رہا، میں نے دیکھ لیا، سب کچھ گھوم لیا۔ تو یہ ساری سچویشن جب آپ ہوں تو آپ سب سے پہلے تو ایڈمٹ کریں کہ آپ کو اسٹریس ہو رہا ہے۔
جب آپ ایڈمٹ کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں مجھے اسٹریس انگزائٹی ہے، تو باقی علاج پھر اس پہ بعد میں آپ اس کو علاج کرو. اور دیر آر مینی ویز ٹو ایکچولی فگر آؤٹ اس کے علاج کس طرح ہے. یوٹیوب پہ مل جائے گا. اور ایون اگر آپ انٹرسٹڈ تو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں کہ ایکچولی آپ، کیونکہ میرا ظاہر ہے بہت زیادہ تجربہ نہیں لیکن لمیٹڈ تجربہ ہے، آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایکچولی آپ اس کو پھر ایڈریس کس طرح کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز.